دوسری بات وہ ذہن میں یہ رکھیں کہ جو نہروں کا پہلے ذکر کیا گیا کہ وہاں پہ دودھ ہوگا، شہد اور خالص شراب ہوگی، پانی ہوگا۔ اب دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ کنوؤں کی ضرورت ہوتی ہے، بارشوں کی ضرورت ہوتی ہے تو پانی ملتا ہے، انگور وغیرہ مختلف چیزوں سے شراب حاصل کیا جاتا ہے، جانوروں سے وہ دودھ حاصل کیا جاتا ہے، اور شہد کی مکھیاں جو ہے وہ شہد تیار کرتی ہے۔ تو جنت میں یہ چیزیں نہیں ہوگی کہ جانوروں کی ضرورت ہو دودھ کے لیے، شہد کے لیے شہد کی مکھیوں کی ضرورت ہو، اور شراب کے لیے ان انگوروں اور پھر وہ خراب ہو جائے، اور یہ چیزیں وہاں پہ نہیں ہوگی، یعنی اس کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ خالص اپنی قدرت سے دودھ کی نہریں اللہ نے پیدا کی جنت میں، شراب کی نہریں پیدا کی ہے، اور شہد کی نہریں، خالص پانی کی نہریں، اور یہ دنیا میں جو ہم ان چیزوں کے لیے جو اسباب دیکھتے ہیں وہاں پہ اس چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بغیر ان اسباب کے وہاں پر پیدا فرماتا ہے۔ تو بہتر بات یہ ہے کہ یہ لوگ جو کہیں گے کہ ہمیں تو یہ کھانا پہلے بھی دیا گیا تھا، یہ پھل جو ہے وہ پہلے بھی دیے گئے تھے، تو دراصل یہ جنت کے اندر ان کو جب کچھ پھل میوے وغیرہ دیے جائیں گے اور پھر کچھ وقت بعد دوبارہ ان کو ملیں گے تو یہ کہیں گے تو یہ تو ہمیں پہلے بھی ملا تھا، لیکن جب دوبارہ کھائیں گے تو اس کا مزہ کچھ اور ہی ہوگا۔ اب دنیا کے اندر بھی آپ دیکھیں بہت سی جگہوں پر ایک ہی سیب ہے، لیکن ایک علاقے کا ایک طرح کا ہے، دوسرے علاقے کا دوسرے قسم کا ذائقہ ہے، تیسرے علاقے کا الگ قسم کا ذائقہ ہے، تو پھل ایک ہی ہے، سیب ایک ہی ہے۔ تو پھر جنت میں تو اللہ تعالیٰ نے جو خاص انعام کے طور پر اپنے بندوں کے لیے جنت تیار کی ہے، تو اس میں ذائقے اور بھی بڑھتے جائیں گے اور بہتر ہوتے جائیں گے، تو رنگ میں اور شکل میں وہ پھل ایک جیسے ان کو دیے جائیں گے، لیکن ان کا جو ذائقہ ہوگا وہ مختلف ہوگا۔